نہ سوئیں کیسا لگے گا آپ کو بوریت فیل ہوگی, آپ کو کچھ اچھا نہیں لگے گا, آپ کو کھانا تک بھی نہیں اچھا لگے گا, کیونکہ آپ کی نیند پوری نہیں ہے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب ہم سوتے ہیں, اپنی کمپلیٹ نیند پوری کرتے ہیں, پوری نیند کرتے ہیں, تو ہماری صحت بنتی ہے, ہمارا جسم تندرست ہوتا ہے, ہماری عقل شارپ ہوتی ہے, ہم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح اگر ہم روح میں سوئے ہوئے ہیں تو ہمارا جسم کبھی تندرست نہیں ہو سکتا. یہ میں نہیں کہتا, یہ بائبل کہتی ہے. ہاللیلویا. کیا لکھا ہے کہ روح جسم کے خلاف کیا کرتا ہے؟ خواہش کرتا ہے, اور جسم روح کے خلاف, اور یہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ مخالف ہے, تاکہ جو آپ کرنا چاہتے ہو نہ کر پائیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ ہم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تندرست رہیں, ہم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم صحت یاب رہیں, ہم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہو اور ہم اپنی زندگی بڑی سکون سے جئیں, کمفرٹ سے جئیں, ہر دنیا کی طاقت ہمارے پاس ہو. ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں روح میں جاگنا ہے, ہمیں جسم پر گناہ پر فتح پانی ہے, ہمیں روح میں جاگنا ہے, ریگولر دعا کرنی ہے, ریگولر عبادت اٹینڈ کرنی ہے, ریگولر خدا کے حضور جھکنا ہے. اگر آپ کے اندر یہ سمٹم ہے, اگر آپ کے اندر یہ اثرات ہیں, تو یہ نشانی ہے کہ آپ روح میں جاگ رہے ہیں. ہاللیلویا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. افسیوں کا خط ذرا نکالیں, دیکھو یہاں پر کیا خدا کا کلام کہتا ہے. 5 بات کی 14 آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں. یہاں پر لکھا ہے, اس لیے وہ فرماتا ہے. کون؟ یسوع مسیح. اس لیے وہ فرماتا ہے, اے سونے والے جاگ. سبھی بولو, اے سونے والے, اونچی آواز میں, اے سونے والے جاگ, اور مردوں میں سے جی اٹھ, تاکہ مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا. ہاللیلویا. ایک دوسرے کی طرف دیکھیں ذرا, بولو مسیح کا نور. پرفیٹک نبوت کریں, ایک دوسرے کی طرف نبوت کریں. مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا اگر تو روح میں جاگے گا. ہاللیلویا. یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. تو یہاں پر پولس رسول کلیسیا کو کہہ رہا ہے, یعنی ہم سب کو کہہ رہا ہے کہ اے سونے والے جاگ. اس سونے والے کا لفظ اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو یہاں پھر نہیں جسمانی نیند کے بارے میں وہ بات کر رہا. اگر ہم صحیح سے اسٹڈی کریں, یہاں وہ پھر جسم کی نیند کی بات نہیں کر رہا. نہ کرو. یہاں پر وہ کیا کر رہا ہے؟ پھر جسم کی بات نہیں کر رہا. کس کی بات کر رہا ہے؟ روح کی نیند کی بات کر رہا ہے. جب ہم روح کی نیند میں جاگیں گے, ہاں, جب ہم اسپرٹ میں جاگیں گے تو خداوند ہمارے اندر سے سب چیزیں کٹنگ کرے گا, سلولی کر کے. اگر بیماری ہے تو جب ہم روح میں جاگیں گے کٹنگ کر دے گا, نکال دے گا. ہاں, اگر ہم روح میں جاگ رہے ہیں, ہارٹ کی پرابلم ہے, خداوند اپنا نیا ہارٹ آسمان سے لائے گا اور ہمارے ہارٹ کو بنا دے گا. اگر ہم روح میں جاگ رہے ہیں, ہمارے گھٹنوں میں درد ہے, ہمارے پیٹ میں درد ہے, ہماری کمر میں درد ہے, ہمارے بازو میں درد ہے, ہم کمزور ہو چکے ہیں, وہ وہاں سے وہ حصہ پکڑے گا, وہ عذاب پکڑے گا اور ہماری زندگی میں وہ لگا دے گا. ہاللیلویا. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اے سونے والے جاگ, الرٹ ہو جا, کھل جائے تیری آنکھیں, روشن ہو جا, جاگتا رہ, ایکٹیو رہ, چکنا رہ. مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا. یعنی کہ مسیح کی روشنی, مسیح کا جلال, مسیح کے کام زندگی میں ہمیشہ روشن ہو جائیں گے. بولو آمین. ہاللیلویا. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا کیا کرنا ہم نے؟ اونچی آواز میں, کیا کرنا ہم نے؟ روح میں جاگنا ہے. تو روح کے جاگنے کے میں نے آپ کو کچھ اصول بتا دے ہیں کہ جب ہم دعا کرنے والے ہوں گے, جب ہم خداوند میں مضبوط ہوں گے, جب ہم زندہ کلام کو پڑھنے والے ہوں گے, اس کے کاموں کے بھوکے اور پیاسے ہوں گے. ہاں, شادی بیاہ چھوڑ کر اگر آپ چرچ میں جا رہے ہیں سبت کے دن, تو آپ روح میں جاگے ہوئے ہیں. آپ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر, پالٹی شالٹی چھوڑ کر, گھر میں دعوتیں شاوتیں چھوڑ کر اگر آپ اتوار والے دن چرچ جا رہے ہیں تو آپ ایک سچے روح میں جاگے ہوئے ہیں.
تو جب خدا جب آپ کو کچھ چاہیے وہ آپ جب مانگیں گے تو وہ آپ کو دے گا. ہاللیلویا. دیکھو آستر جو تھی ایک زبردست ایک خدا کی خادمہ تھی. ہاں بائبل میں لکھا ہے اس نے اپنی قوم کے لیے غیرت کھائی. اس کی قوم کو ایک راجا تھا, ایک بادشاہ تھا, وہ ختم کرنا چاہتا تھا. اس نے اپنی قوم کے لیے روزے رکھا. تو بائبل میں لکھا ہے کہ تین روزے دن اور رات اس نے روزے رکھے. اب سوچو ایک عورت جو نازک, جس کے بارے میں بتایا گیا کہ عورت ایک نازک ہے, ہاں دن رات 3 دن کے کیا رکھے, روزے رکھے. ہاں وہ سوچ سکتی تھی کہ میں اگر 3 دن بھوکھی رہوں گی میں مر نہ جاؤں یا مجھے کچھ ہو نہ جائے. لیکن وہ اس کے ایمرجنسی روزے نہیں تھے, اچانک سے نہیں رکھے. اچھا بڑا جوش آ گیا ایک دن, ہاں دعا تے گئی, دعا بڑی کی تھی, ایک دن دعا گھر چ کرائی بڑی کی تھی, بڑا جوش آ گیا, چلو میں 3 دن دے روزے رکھ لیے. نو نو نو, وہ بچپن سے روزے رکھتی تھی. روز 1 2 3 4 روزے رکھتی تھی وہ. ہاللیلویا. ڈیلی ہفتے میں. آمین. سو وہ روزے رکھتی تھی. اس لیے پھر جب ایمرجنسی پڑی, جب مشکل آئی, اس نے 3 روزے رکھے اور اپنی قوم کو بچا لیا یسوع ناصری کے نام سے. ہاللیلویا. اسی طرح تالیاں بجاتے ہیں آپ یسوع کے لیے. اسی طرح جب ہم چلتے ہیں اس میں روح میں جاگتے ہیں, تو جب ہمیں ایک دن ضرورت پڑتی ہے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں خداوند مجھے نکال, تو وہ آپ کے لیے آسمان چھوڑ کر زمین پر آ جاتا ہے. ہاللیلویا. ایمرجنسی والا خدا نہیں ہے, شارٹ کٹ خدا نہیں ہے. ہاں شارٹ کٹ جو رستہ تھا بائبل میں, بنی اسرائیل قوم جب نکلی تھی مصر سے, شارٹ کٹ رستہ تھا. ہاں لیکن کتنے ہو گئے, 40 سال, 40 دن کو رستہ 40 سالوں میں انہوں نے کیا. آپ میری بات سمجھ رہے, بائبل میں شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ جو کچھ بولتے ہیں, جو کچھ کر کے دکھاتے ہیں خداوند کو, وہ آپ کے لیے ویسا ہی ہوتا جاتا ہے. آمین. اچھا اب ہم جسمانی نیند کے بارے میں دیکھیں گے. روحانی نیند کے بارے میں دیکھ لیا, جاگنے کے لیے تیار ہے روحانی نیند میں. یسوع مسیح نے کیا پترس کو کہا, جاگ. جب ہم گتسمنی کی بات کی سٹوری دیکھنے ہیں, یسوع مسیح 3 دفعہ آ کر, کتنی دفعہ, 3 دفعہ آ کر کیا کیا, جگایا, پترس جاگ اور دعا کر تاکہ آزمائش میں نہ پڑے. تو پھر کیا کہنا آپ کا, آزمائش آئی کہ نہیں آئی؟ کیوں آئی؟ کیونکہ وہ جاگا نہیں. وہاں 2 باتیں ہو رہی ہیں, وہاں جسمانی اور روحانی بات ہو رہی ہے. اگر ہم دھیان سے بائبل کو پڑھیں, جسمانی نیند میں بھی وہ تھا اور روحانی نیند میں بھی وہ تھا. وہ دونوں نیندوں میں تھا اس وقت. ہاں لکھا نا ایک جگہ پر لفظ آئے اسی آیتوں میں کہ اس کی آنکھوں میں نیند بھری ہوئی تھی. ہاں تو خداوند نے کہا اب سوتے رہو. ہاں تو وہاں جسمانی نیند کی بات ہو رہی ہے. لیکن جب خداوند بات کرتا تھا, یسوع کے منہ سے جب لفظ نکلتا تھا, وہ روحانی نیند کے بارے میں کہتا تھا. آپ اپنی بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یسوع آپ کو جسمانی نیند کے بارے میں الرٹ نہیں کر رہا. جسمانی نیند کے بارے میں آپ نے اپنے آپ کو الرٹ رکھنا ہے کہ اپنی جسمانی نیند کتنی پوری کرنی ہے. یسوع آپ کو ہمیشہ روحانی نیند کے بارے میں الرٹ کرے گا کہ اے میری بیٹی روح میں جاگ, اے میرے بیٹے روح میں جاگ. اگر تو تبدیلی چاہتی ہے, چینج چاہتی ہے, چھوٹنا چاہتی ہے, آزاد ہونا چاہتا ہے تو جاگ اسپرٹ میں. جب تو اسپرٹ میں جاگے گا تو میں سب کچھ تیرے لیے کر دوں گا. بولو آمین. آپ کو کلام کی سمجھ آ رہی ہے؟ چلو پھر اب جسمانی نیند کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے کہ کن لوگوں نے جسمانی نیند پوری کی, ہاں اور خدا سے وہ دور ہو گئے. ہاں بائبل میں لکھا ہے یونا نبی, اگر حوالہ نوٹ کرنا چاہتے ہیں, یونا 1 کی 4-5 اس کو نوٹ کر لیں, گھر میں جا کے پڑھ لیں. یونا نبی کو خدا نے کیا کہا, بتائے گا کوئی؟ کیا حکم دیا تھا؟ اس کی آواز میں کیا حکم دیا تھا؟ نینوے شہر کو جا. تو وہ کہاں پر گیا؟ ترسیس. کہاں پر گیا؟ ترسیس. خدا کی مانی کہ اپنی مانی؟ اپنی مانی. جسم کی مانی کہ روح کی مانی؟ جسم کی. تو پھر کیا کیا اس نے؟ جب وہ کشتی میں بیٹھا تو بائبل میں لکھا ہے کہ نیچے والی گدی پر جا کے وہ کیا کر گیا, وہ 4 اور 5 آیت میں لکھا, وہ کیا ہو گیا, سو گیا. ہاں جب سو گیا, خدا کا کیا حکم تھا کہ روح میں جاگ اور کہاں پر جا, نینوا جا, میرے لوگوں کو بچا. لیکن وہ کیا ہوا, جا کے کس طرف کو جانا شروع ہو گیا اور سو گیا, اور خدا کو یہ بات پسند نہیں آئی. بائبل میں جو لفظ آیا ہے وہ جسمانی سو رہا تھا خدا کے حکم کو توڑ کر, ایک طرح کا وہ گناہ کر رہا تھا.
ہاں گناہ کر رہا تھا، وہ گناہ کر کے بڑے آرام سے کیا کر رہا ہے؟ سو رہا ہے. جیسے سو رہا تھا آگے 5 آیت میں لکھا طوفان آ گیا. کیا آ گیا؟ طوفان آ گیا. اسی طرح جب ہم جسمانی نیند میں سوتے ہیں، پرارتھنا میں نہیں پڑھتے، چرچ نہیں جاتے، توارے مجھے یاد ہے اسی باٹا رہنے سا ہاں مسیح چ ود رہے ہیں تے توار والے دن میں ستا ہونا تے امی میری نے گیت لا دینا ہاں اج توار دا دن آیا. آپ گانے سے نا کی تو گیت سی ہاں چھیتی نہ اٹھ جا بندے اج دن ہے اتوار کا. تو موسٹلی لوگ کرسچن لوگ جو لاڈلی قوم ہے اتوار والے دن بڑے آرام سے کمفرٹ سے ہیں سوئیں گی. ہاں ہاں تو وہ کیا ہے؟ سپرٹ میں نہیں جاگتے. وہ کس میں جاگ رہے ہیں؟ جسم میں جاگ رہے ہیں. تو یونا نے بھی کچھ اس طرح ہی کیا. ہاں یونا کو سپرٹ کی بات میری روح میں جاگ کاکا اور جا نینوا میں میرے لوگوں کو بچا. تو جہاز میں نیچے والی سیٹ پہ جا کر نا نیچے والی تیرا خانے میں سیٹ میں جا کر تو بڑے آرام سے سو رہا ہے. خدا نے کہا یہ تو جسم میں سو رہا ہے، میں نے تو اسے روح میں جاگنے کے لیے کہا ہے، یہ تو جسم میں سو رہا ہے. اب خدا نے وہاں پر کیا کر دیا؟ طوفان بھیج دیا. اور طوفان آگے تو لکھا جو دوسرے لوگ تھے وہ اپنے دیوتاؤں کو پکارنے لگے کہ ہمیں بچا. تو پھر خدا نے انہیں بچایا بھی. ہاں کیسے بچایا؟ جب یونا کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا پر تب وہ کشتی جو طوفان تھا تھم گیا تھا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس نے کیا کیا؟ وہ جسم میں سویا اور مشکل میں آ گیا. اسی طرح جب ہم جسم میں سوتے ہیں ہاں روح میں نہیں سوتے، جسم میں سوتے ہیں تو ہمیشہ ہم پھنستے ہیں جس طرح یونا نبی پھنسا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد سمسون کی زندگی پر ہم غور کرتے ہیں. اس کا حوالہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں. قضات کی کتاب 16 باب کی 19-20 لکھ سکتے ہیں آپ. سمسون یہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں تو سمسون نیند میں تھا جسمانی. ہاں تو لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، تو جو عورت اس کے ساتھ ہوتی تھی، کیا اس کا نام تھا؟ دلیلا. ہاں ہاں اس کے تھا، اس کے نا گھٹنوں پہ ایسے رکھ کے نا سر تو سو رہا تھا. تو اس نے ہی اسے مروا دیا تھا، پھنسا دیا تھا. اس کے بالوں میں طاقت تھی. ہاں خدا نے اسے طاقت دی تھی، بالوں میں روح میں جاگنے کی طاقت دی تھی، سپرٹ میں جاگنے کی طاقت دی تھی. تو بڑے آرام سے نا ٹیک لگا کے نا گھٹنوں پر ہاں عورت کے تو سو رہا تھا جسم میں. ہاں تو کیا ہوا؟ اسی عورت نے اس کے بال کٹوا دیے اور اس کی طاقت جاتی رہی. ہاللیلویا. وہ بھی خدا کو کیا کر رہا تھا؟ اگنور کر رہا تھا، پاپ کر رہا تھا. وہ جسمانی نیند میں تھا، سو رہا تھا. تو خدا اس کی جو انوائنٹنگ تھی، اس کی جو پاور تھی، جو ایک جبڑے سے 1000 لوگوں کو مار دیتا تھا، 1000 بیماریوں کو ختم کر دیتا. ہاں اور وہ چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کہ وہ جسم میں سو رہا ہے. ہاں اور سو کیسے رہا ہے؟ گھٹنوں پر سر رکھ کے سو رہا ہے. ہاں تو خود اس عورت نے کیا کیا کہ اس کی جو راز تھا ہاں طاقت کا بالوں میں وہ کٹوا دیے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح جب ہم جسم میں سوتے ہیں، عبادت والے دن دعا کرنے میں، چرچ جانے میں ہم سوئے ہوئے ہیں، روزے رکھنے میں یا اور خدا کے کاموں میں بڑھنے میں ہم سوئے ہوئے ہیں، تو ایک دن آتا ہے کہ شیطان آتا اپنا ڈنگ مارتا ہے اور سب کچھ ختم کر دیتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو؟ نہیں نہ چاہتے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سپرٹ میں جاگنا ہے، ہمیں روح میں جاگنا ہے. جب آپ روح میں جاگیں گے تو یسوع کہہ رہا ہے کہ مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا. ہاللیلویا. بائبل میں لکھا ہے کہ پلوس رسول ایمال کی کتاب اس کے 20 باب میں یہ سٹوری لکھی ہے. پلوس رسول ایک جگہ پر تعلیم دے رہا تھا، ایک کلام سنا رہا تھا. جب ایمال 16 باب کی پڑھتے ہیں 20 اور آئی تھنک 20 باب ہے، 20 باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوا؟ یہ پلوس رسول کلام سنا رہا تھا جیسے میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو ایک بندہ نا کھڑکی میں بیٹھا، ہاں ایک لڑکا، تو کلام پلوس رسول کر رہا تھا، اسے نیند بڑی آئی. ہاں تو کیا ہوا؟ وہ کلام سنتا سنتا نیچے جا پڑا، مر گیا. پھر خدا کے خادم نے دعا کی اور وہ زندہ ہو گیا. کیا کہنا ہے آپ کا؟ آج بھی کچھ ایسا ہی حال ہے کہ نہیں؟ ہاں گھر میں بائبل پڑھ رہے ہیں، بائبل پڑھنے پہلا دعا صحیح کر لی جاگ کے، ہیں دعا ہو بھی صحیح رہی ہے، جس طرح بائبل پڑھنی ہے نالے نیند آنا پہ. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. جیسے کلام سن رہے ہیں، پہلے جب پرستش ہو رہی ہے ٹھیک ہے، آپ ایکٹیو ہیں، آپ کی آنکھیں بھی کھلی، کوئی نیند نہیں آ رہی، کوئی باسی نہیں آ رہی. جس طرح کلام دیواری آتی ہے نالے باسیاں بھی آن لگ پہ، گوڈے بھی درد ہونے لگ پہ،
تو نیند بھی آنا شروع ہوتی ہے. تو بڑے لوگ ایسے ہیں کہ وہ سو جاتے ہیں, ان پر نیند کا غلبہ آ جاتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو پولس رسول کلام سنا رہا اور لڑکا سنتا سنتا نیند میں چلا گیا. تو جب نیند میں گیا ہلارا لگا اور نیچے اور مر گیا, اور پولس رسول نے دعا کی اور یسوع ناصری کے نام سے وہ زندہ ہو گیا. یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہاں نہیں سمجھ آئی میری خیال میں. کیا کرنا ہے آپ نے؟ کیسے روح میں جاگیں گے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیسے روح میں جاگیں گے آپ؟ یس, دیدی نے کہا اپنے آپ کو بیدار رکھے. جب آپ بیدار رکھیں گے تبھی آپ دعا کر پائیں گے نا. جب آپ بیدار رکھیں گے تبھی آپ بائبل پڑھ پائیں گے نا. جب آپ اپنے آپ کو بیدار رکھیں گے تبھی اس کے حضور آ پائیں گے نا. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بیدار رکھنا ہے, وفادار رکھنا ہے, دعا میں بڑھنا ہے, بائبل پڑھنی ہے, اس کے حکام حکموں کو ماننا ہے, پوترتائی میں رہنا ہے, بدی گناہ کو دور کرنا اپنی زندگی سے. جب آپ ایسا اپنی لائف میں چل رہے ہیں تو سمجھ لینا یہ نشانی ہے, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ جاگ رہے ہیں. جب آپ روح میں جاگنا شروع ہو جائیں گے آپ کے حالات ڈے بائی ڈے بدلنا شروع ہو جائیں گے یسوع ناصری کے نام سے. ہاللیلویہ. سمجھ آ گئی؟ تو اگر آپ جسم میں سوئے ہوئے ہیں, ہاں آج چرچ دل نہیں کرن آج میرا جانو پتہ نہیں منو کی ہویا وا, تو آپ جسم میں سوئے ہیں. ہاں دل نہیں کر رہا دعا کرنو, کل کر لاں گی یا کل کر لاں گا, تو آپ جسم میں سوئے ہوئے ہیں. ہاں ایک دن آپ پھنس جائیں گے, پھر آپ کو پرارتھنا کروانی پڑے گی, پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا, تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ پھر ہوں گی. تو کیوں نہ ہم کیا کریں؟ اسپرٹ میں جاگیں, روح میں جاگیں. جب ہم روح میں جاگیں گے تو جو دکھ بیماری ہوگی خداوند ایک نہ ایک دن ایسی ہوا چلائے گا اور ختم کر دے گا. ہاللیلویہ. چاہتے ہیں آپ ایسا ہو؟ تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ آپ کی آواز آنی چاہیے مجھے. کیا کرنا ہے آپ نے؟ روح میں جاگنا ہے, دعا کر کے روح میں جاگنا ہے, بیدار ہو کے روح میں جاگنا ہے, اس کے کاموں کو کر کے روح میں جاگنا ہے, کلام پڑھ کے روح میں جاگنا ہے. آپ ایک ٹائم روٹی کھا لیں, چلو صبح کھا لو, دوپہر تو شام نہ کھاؤ, ہاں تو رات نو منہ اس طرح کا بنیا آئے گا جس طرح پتہ نہیں 12 بجے منہ. ہاں تو یہ چیزیں ہم نہیں روکتے, اپنے آپ کو کھاتے ہیں, لیکن ایک باپ نہیں ہم روز پڑھ سکتے باوجود پڑھے لکھے ہونے کے. ہاں اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نہیں پڑھ رہے تو آپ روٹی کے لیے دن رات مشقت محنت کر رہے ہیں, ہاں تو ایک نہ ایک دن آپ پھنس جائیں گے. لکھا ہے بائبل میں لکھا ہے کہ جو باڑا توڑے گا اسے سانپ کیا کرے گا؟ ڈسے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے میں آپ سے ایز اے لیڈر ہونے کے ناطے آپ کو الرٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اسپرٹ میں جاگیں, آپ روح میں جاگیں. جو چیزیں آپ روح میں جا کر لے سکتے ہیں جسم میں نہیں لے سکتے. یسوع مسیح پہاڑ پر تھے. کہاں پر تھے؟ پہاڑ پر. وہاں یسوع مسیح کو 2 لوگ ملے. کون ملے؟ موسیٰ اور ایلیا. یسوع مسیح کا فیس بدل گیا. خشاک لکھا ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی دھوبی نہیں کہ اس کی جیسی سفید کر سکے. وہاں پترس یوحنا اور یعقوب بھی تھا. جیسے یسوع مسیح نیچے آیا, ہاں جیسے